بلال سوچتا ہے کہ لیلا کو ساری زندگی میری وجہ سے لوگوں کے سامنے شرمندگی کا احساس ہوا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ میں لیلا کو بتا دوں کہ اب اسے مزید شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وہ لوگوں میں، اپنے سوشل سرکل میں اپنے شوہر کی وجہ سے سر فخر سے بلند کر کے چل سکتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف لیلا ہے جو اتفاق سے تیمور کے گھر جاتی ہے تو وہاں اسے تایا تائی کے زور زور سے غصے سے بولنے کی آوازیں آتی ہیں۔ چھپ کے وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ تایا تائی نے دھوکے سے زارا کی تمام پراپرٹی اپنے نام کروا لی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ زارا کو اچھا خاصا سنا رہے ہیں کہ تمہیں اس گھر میں سب کچھ تو ملتا ہے، کس چیز کی کمی ہے جو ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہو۔ اور پھر زارا پر یہ احسان بھی جتاتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے ہیرے جیسے بیٹے کی شادی تمہارے ساتھ کر دی، ورنہ تیمور کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی تو نہیں تھی، اور اگر تم اسی طرح سے منہ سجا کے ہر وقت بیٹھی رہی تو یاد رکھو کہ تیمور کے دل سے اتر جاؤ گی، اور اگر اس نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو ہم بھی اسے سمجھا نہیں پائیں گے۔ تم نے ہمارے بیٹے کو دیا ہی کیا ہے، ایک اولاد تک کی خوشی تو تم ہمارے بیٹے کو آج تک دے نہیں سکی۔ اب زارا جب اتنی ڈانٹ سنتی ہے تو وہیں بے ہوش ہوتی ہے اور زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اب گھر میں بھگدڑ سی مچتی ہے تو لیلا جلدی سے وہاں سے نکلتی ہے، جبکہ اپنے کمرے میں جا کے سوچتی ہے کہ لیلا، تمہارا کام تو بہت آسان ہو سکتا ہے، ایک پراپرٹی کی وجہ سے ہی اس زارا کو تیمور برداشت کر رہا تھا، اب زارا اپنے ہاتھ کٹوا چکی ہے اور اس پراپرٹی کی وجہ سے گھر پہ ہنگامہ کر کے تایا تائی کے دل سے بھی اتر چکی ہے۔ کاش کہ میری شادی بلال سے نہ ہوتی تو گولڈن چانس تھا، اب میں تیمور کو اپنا بنا سکتی تھی۔ اب لیلا سوچتی ہے کہ میں کس طرح سے بلال کو کنونس کروں، جب لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی تو اس نے کہا بھی تھا کہ جو میں کہوں گی وہی کرے گا، لیکن ابھی تک اس نے مجھے آخر طلاق کیوں نہیں دی۔ اسی دوران میں لیلا کا فون بجتا ہے اور لیلا یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ یہ تو بلال کی کال ہے۔ اب بلال، جس نے اپنے اسسٹنٹ کمشنر کی گڈ نیوز اپنی بیوی کو سنانی تھی، خوشی خوشی لیلا کو کال کرتا ہے، کیونکہ بلال تو اس رشتے کو دل و جان سے چلانا اور نبھانا چاہتا ہے۔ جبکہ لیلا بلال کی آواز سنتے ساتھ کہتی ہے کہ آج تو میں کچھ بھی مانگتی تو شاید مجھے مل جاتا۔ بلال تو یہ سن کے بہت خوش ہوتا ہے کہ واہ، لیلا میری کال کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی لیلا سے کہتا ہے کہ لیلا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہیں ہمارے رشتے پہ مزید پچھتانا نہیں پڑے گا، میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں۔ جس پہ لیلا فٹ بول پڑتی ہے کہ بلال، اگر تم مجھے سچ میں کوئی خوشخبری سنانا چاہتے ہو تو مجھے ابھی کی ابھی طلاق دے دو، میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی خبر ہو ہی نہیں سکتی۔ اور بلال کا دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، بہرحال فائنلی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اگر لیلا کی اسی میں خوشی ہے تو یہی صحیح۔ لیلا سے کہتا ہے آج میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کرتا ہوں، اور لیلا تو یوں اچھلتی کودتی ہے جیسے طلاق نہیں ہوئی بلکہ کوئی تمغہ امتیاز ملا ہے، کیونکہ اب اسے اپنی منزل سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ اسے تو یوں لگتا ہے جیسے اس بار قسمت بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے کہ تایا تائی کے دل سے زارا بھی اتر گئی اور بلال نے مجھے طلاق بھی دے دی۔ لیکن اس بیچاری لیلا کو نہیں پتا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار چکی ہے اور خود ہی اپنی قسمت بگاڑ چکی ہے۔ لیلا کی ماں تو بہت زیادہ افسردہ ہوتی ہے، اٹھ کے تیمور کے گھر چلی جاتی ہے کہ بھابھی سے اس ٹاپک پہ بات کر سکے، جبکہ لیلا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اب جب تیمور کی ماں کہتی ہے کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہوا تو لیلا سارا الزام بلال پہ ڈال دیتی ہے کہ بھائی اس میں میرا کیا قصور، بلال نے خود مجھے طلاق دی ہے اور مجھے پکا یقین ہے کہ یہ سب اس نے ایمان کے ساتھ شادی کے لیے کیا ہے۔ تو تیمور لیلا کی یہ بات سن کے تھوڑا حیران ہوتا ہے اور اسے غصہ بھی آتا ہے کہ بلال کی اتنی جرأت کہ میں نے تو اسے ایمان سے کسی بھی قسم کا کانٹیکٹ رکھنے سے بھی منع کیا تھا اور وہ اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ لیلا تیمور کو تشویش میں دیکھتی ہے تو اسے کہہ دیتی ہے کہ میں اس رشتے کے ختم ہونے پہ ذرا بھی افسردہ نہیں ہوں، تمہاری طرح مجبور نہیں ہوں کہ گلے پڑا ڈھول بجانا پڑے۔ اب زارا کو بھی لیلا پہ غصہ آتا ہے کہ پہلے اس کے بھائی کی برائیاں کر رہی تھی اور اب زارا کی کر رہی ہے، تو وہ بھی لیلا کو اچھی خاصی سنا دیتی ہے
کہ اپنا شوہر تو تم سے سنبھالا نہیں گیا، اب دوسروں کے شوہر پہ نظر رکھ کے مت بیٹھ جانا۔ زارا کی یہ بات سن کے لیلا کو تو ایسی آگ لگتی ہے کہ اسے زور کا دھکا دیتی ہے۔ تبھی تیمور کی ماں آگے بڑھ کے لیلا کو اچھی خاصی سنا دیتی ہے کہ لیلا تمیز سے رہو، تمہاری اس حرکت سے میرے تیمور کے ہونے والے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اف، یہ سننا ہے کہ لیلا کو تو یوں لگتا ہے کسی نے اس کے سر پہ بم پھوڑ دیا ہو۔ تیمور کا ہونے والا بچہ، اور پھر یہ کہ تیمور کی ماں پھر سے زارا کو اتنی اہمیت دے رہی ہے، کیونکہ تیمور کی ماں تیمور سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر نے زارا کو کسی بھی قسم کا سٹریس لینے سے منع کیا ہے، اسے اندر لے جاؤ تاکہ یہ آرام کر سکے۔ لیلا سوچتی ہے یہ کیا، بیٹھے بٹھائے میرا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا، نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، مجھے جلد سے جلد کچھ اور کرنا ہوگا تاکہ تیمور کو اپنی طرف راغب کر سکے۔ تبھی وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب مجھے بزنس کی دنیا میں نام بنانا ہوگا، کیونکہ جب میں فائنینشلی سیکیور ہوں گی تو تیمور کو حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ لیلا کو اس بات کا تو پتہ ہے کہ تیمور کے اندر دولت کی لالچ بہت زیادہ ہے۔ ادھر بلال کو جب پتہ چلتا ہے کہ سلیم چچا مکان کا کیس ہار گئے ہیں، بلال کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس سب کے پیچھے تیمور بھائی کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ جب ایمان اور اس کے گھر والے بے گھر ہو جائیں تو تیمور بھائی ان کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھائیں۔ لیکن بلال سوچتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ایمان تیمور بھائی کی پہنچ سے اتنی دور ہو جائے کہ وہ چاہ کر بھی اس کا کوئی نقصان نہ کر سکیں۔ تبھی وہ کراچی میں ایمان کی جاب کروا دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف محلے والے سلیم صاحب کو فورس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اب یہاں رہنا بھی ہے تو کم سے کم اپنی بیٹی کو اس علاقے سے نکالیں، کیونکہ اس کی وجہ سے محلے کا ماحول بہت خراب ہو رہا ہے۔ تو سلیم چچا ایمان سے کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ کراچی میں تمہیں جو جاب آفر ہوئی ہے تم اس کی جوائننگ دے دو۔ اب ایمان جب گھر سے نکلتی ہے تو ایک گاڑی مسلسل اس کا پیچھا کرتی ہے، جبکہ ایمان کے دل میں یہی ڈر ہے کہ ہو نہ ہو پھر سے تیمور نے ہی کسی کو میرے پیچھے لگایا ہے۔ اور دوسری طرف جس ڈرائیور کے ساتھ ایمان کراچی آ رہی تھی وہ بھی جب یہ نوٹ کرتا ہے کہ ٹنڈو آدم سے یہاں تک ایک گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے تو کافی گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسی لڑکی ہے اور اس کا کیا چکر ہے۔ تبھی راستے میں گاڑی روکتا ہے اور اسے اتر جانے کا کہتا ہے۔ ایمان کو تو بہت فکر ہوتی ہے کہ وہ جائے تو کہاں جائے، گاڑی سے نکل کر دوڑ لگاتی ہے کہ کم سے کم پیچھے آنے والی گاڑی سے تو کہیں اوجھل ہو سکے، جبکہ پیچھے آنے والی گاڑی کا ڈرائیور بھی ایمان کے پیچھے دوڑ لگا دیتا ہے، اسے روکنے کی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایمان جو بہت خوف زدہ ہے ایک ویران سی کار پارکنگ میں چھپ جاتی ہے۔ اب وہ ڈرائیور چونکہ بلال نے ایمان کے پیچھے بھیجا تھا، کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا کہ ایمان باحفاظت کراچی پہنچ سکے۔ ڈرائیور بلال کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ لڑکی ڈر کے کہاں چلی گئی، جبکہ میں تو اس کے پیچھے آیا ہوں تاکہ اسے بتا سکوں کہ مجھے تو بلال صاحب نے آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ بلال کو تو شدید غصہ آتا ہے، ڈرائیور سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس کی حفاظت کے لیے کہا تھا، اسے ڈرانے کے لیے نہیں، اور میرا نام نہیں بتانا۔ اتفاق سے ایمان یہ ساری باتیں سن لیتی ہے، فوراً باہر آتی ہے اور ڈرائیور سے فون لے کے کہتی ہے کہ نہیں لے گا آپ کا نام، اب یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے حاضر کرنا ہے یا تیمور کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بیچارہ بلال تو بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ تو ایمان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا تھا، لیکن ایمان کے دل میں بلال کے خلاف بدگمانی ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اب کسی نہ کسی طرح سے بلال یقیناً ایمان کو کنونس کرے گا کہ وہ حفاظت سے جہاں جانا چاہتی ہے جائے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ادھر زارا تیمور کو ایمان کے وکیل سے باتیں کرتا ہوا سن لیتی ہے اور اسے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے تیمور کو اتنی بڑی خوشخبری دی، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ایمان کے پیچھے ہے۔ پھر زارا سوچتی ہے کہ کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ تیمور چاہ کے بھی ایمان کو حاصل نہ کر سکے، اسی طرح سے اس کے دل سے ایمان کا خیال نکل سکتا ہے۔ تو زارا فوراً بلال کو کال کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ اب جب کہ تم نے لیلا کو طلاق دے ہی دی ہے تو ایمان سے شادی بھی کر لو۔ اور زارا کی یہ بات سننے کے بعد بلال سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، ایمان ایک اچھی سینسٹیو لڑکی ہے اور پھر بلال کی وجہ سے وہ کافی بدنام بھی ہو چکی ہے، ایسے میں اگر بلال ایمان کا ہاتھ تھام لیتا ہے
تو ایمان کے کردار پہ لگا داغ بھی دھل جائے گا اور اسے ایک مضبوط سہارا بھی مل جائے گا۔ تو ڈرامے کا اصل مزہ تو تب آئے گا جب بلال اور ایمان کی شادی کی خبر گھر والوں تک پہنچے گی، اور ساتھ ہی یہ خبر بھی کہ بلال، جسے گھر والوں نے ایک ملازم کی طرح چھوٹے چھوٹے گھر کے کاموں کے لیے رکھا ہوا تھا، کبھی ٹینکی بھروا رہا ہے تو کبھی سیٹنگز کروا رہا ہے، وہ بلال تو اسسٹنٹ کمشنر بن چکا ہے۔ تو ناظرین، کس کس کو انتظار ہے اس لمحے کا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔